اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین کرام، جتنے بھی دنیا کے اندر زمانے ہیں، موسم ہیں، حالات ہیں، اور اسی طرح حالات کے تغیرات ہیں، اور اسی طرح احساسات ہیں، ان ساری چیزوں کا کنٹرول، ان ساری چیزوں کو بنانے والا اور ان ساری چیزوں کے اوپر قبضہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا ہے۔ آج جیسا کہ ہر انسان، بلکہ انسان نہیں، جانور، پرندے، حیوانات، نباتات، اسی طرح جنگلوں کے اندر رہنے والی جو مخلوق ہے، سمندروں کے پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوقات، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر وہ روح والی چیزیں ہیں یا غیر ذی روح چیزیں ہیں، ساری ہی چیزیں حالات کے تغیر کو محسوس کرتی ہیں۔ اب چونکہ انسان کی طبیعت اللہ رب العزت نے ایسی بنائی ہے کہ انسان ایک چیز پر اگر ٹھہرا رہے تو وہ چیز اگرچہ ساری چیزوں سے افضل ہو، لیکن انسان اس کو پسند نہیں کرتا، انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ ایک وقت آتا ہے انسان اس اعلیٰ چیز سے بھی اکتا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، حقیقت مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب اللہ رب العزت نے بغیر کمائے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا، اب اس من و سلوہ ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے بارہا دفعہ اس واقعہ کو سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ کھلایا، لیکن یہ من و سلوہ ہے کیا؟ من اور سلوہ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو من ہے یہ ایک قسم کا، جیسے آج کے دور کے اندر یہ جو حلوائی لوگ ہوتے ہیں یہ ایک لڈو بناتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں موتی چور کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں موتی چور کہتے ہیں۔ اس کے اندر دانے دانے ہوتے ہیں، موتی جیسے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ایک من، اس شکل کا ایک جو ہے آسمان سے چیز اترتی تھی، لیکن اس کا رنگ سفید ہوتا تھا اور اتنی چمکدار کہ اس سے چمکدار چیز دنیا میں کوئی نہیں جو آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے اترتی، اور اتنی میٹھی کہ اس سے میٹھی چیز دنیا میں کوئی نہیں۔ اور وہ دنیا جیسے آج کے دور کے اندر میٹھی چیزیں ہیں، ایسی مٹھاس نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر آج ہم میٹھی چیز کے اندر 2-3 رسگلے کھا لیں تو اس سے زیادہ کھائے نہیں جاتے۔ اس کے اندر شوگر زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر جو ہے کولیسٹرول جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ شوگر کا مریض اس کو کھا ہی نہیں سکتا، صحت مند بندہ بھی تھوڑی مقدار میں کھا سکتا، زیادہ نہیں۔ لیکن وہ جو آسمان سے اترتا تھا اس کے اندر ایسی مٹھاس نہیں ہوتی تھی کہ جو انسان کی طبیعت کو خراب کرنے والی ہو، یا انسان کی طبیعت اس سے اکتا جانے والی ہو، یا انسان اس سے جو ہے نفرت کرنے لگے تھوڑی سی کھا کر۔ ایسا مٹھاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک قدرتی مٹھاس ہوتی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج پھلوں کے اندر مٹھاس ہوتی، پھلوں کے اندر بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے نا، وہ یہ چینی، گڑ یا انسانی کیمیکل ملاوٹ کے ساتھ بنی ہوئے جو مٹھاس ہے اس سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایسے ایک من، یہ چیز بنی اسرائیل کے اوپر اترتی تھی، وہ کھا لیتے تھے، ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اور اسی طرح سلوہ، یہ جو سلوہ ہوتا تھا، من اور سلوہ یہ ایک نمکین ڈش اللہ رب العزت آسمان سے اتارتے تھے، بڑی لذیذ ڈش ہوتی تھی،
بتایا جاتا ہے کہ بکرے کے گوشت سے بھی زیادہ لذیذ یہ نمکین ڈش ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے ہزاروں سال بنی اسرائیل کو یہ من و سلوہ بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر کام کاج کیے، بغیر کمائی کے اللہ رب العزت نے یہ من و سلوہ کھلایا ہے بنی اسرائیل کو۔ صبح بھی من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، شام کو بھی من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، وہ لوگ کھا لیتے، بچے بھی کھاتے، بوڑھے بھی کھاتے، جوان بھی کھاتے، سارے وہ جو ہے آسمان سے اترا ہوا کھانا کھاتے، اور ان کو کسی قسم کی دنیاوی فکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کھانا تو اس طرح ان کو حاصل ہو جاتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کو فکر ہوتی ہے لباس کی، کھانے کے بعد لباس کی فکر ہوتی ہے انسان کو، اپنے سطر کو چھپانے کے لیے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے، اور پھر جو ہے گرمی سے بچنے کے لیے الگ لباس کی ضرورت پڑتی ہے، سردی سے بچنے کے لیے الگ لباس کی ضرورت پڑتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوتا وہ اپنے لباس کے ساتھ پیدا ہوتا۔ اتنی اللہ رب العزت نے ان کو بہترین زندگی عطا فرمائی تھی۔ بچہ پیدا ہوتا لباس کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ پیدا ہوتا، اور جو بچہ بڑا ہوتا رہتا اس کے کپڑے، اس کے لباس بھی بڑا ہوتا رہتا۔ اور پھر جب لباس، اب ہم ہفتے کے اندر کئی دفعہ لباس تبدیل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مختلف وجوہات جو ہوتی ہیں، ہم جو ہے اس لباس کو تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ایسا نظام عطا کیا تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے لباس بڑا ہوتا رہتا تھا، ہفتے کے بعد ایک دفعہ ہوا چلتی، وہ ہوا ہر ایک کے جسم کے ساتھ ٹکراتی، اور وہ ہوا جس کے جسم کے ساتھ ٹکراتی اس کا لباس اللہ رب العزت اس ہوا کے ذریعے صاف، شفاف، پاک اور پاکیزہ کر دیتے تھے۔ ایسی اللہ رب العزت نے بہترین ان کو زندگی عطا فرمائی۔ لیکن ہزاروں سال ان لوگوں نے ایسی عیاشی والی، سہولت والی، اور اسی طرح بغیر مشقت اور محنت والی زندگی جب گزاری، تو ان کی طبیعتیں، ان کا مزاج، ان کے جسم اس چیز سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ وہ تنگ آ گئے، وہ بنی اسرائیل کے لوگ تنگ آ گئے، اپنے نبی سے کہنے لگے کہ یہ جو آسمان سے کھانا اترتا ہے یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں، ہماری طبیعتیں بوجھل ہو گئی اس کو کھا کھا کے، ہمیں اس کھانے سے جو ہے اب نفرت ہونے لگی ہے۔ حالانکہ دنیا کا بہترین کھانا ان کا کھانا، دنیا کا بہترین لباس ان کا لباس تھا۔ اب لیکن وہ انسان کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے نا، ایک چیز سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر 12 مہینے گرمی پڑنی شروع ہو جائے تو انسان گرمی سے تنگ آ جاتا ہے۔ 12 مہینے جو ہے، 12 مہینے چھوڑ کر یہ ابھی سردیوں کے دھندوں کے مہینے آئیں گے، 1-2 مہینے دھند پڑتے، انسان یہ تصور کرنے لگتا ہے پتہ نہیں دھند نے ختم ہی نہیں ہونا کب۔ یہ انسان کی ایک طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خلق الانسان عجولا، کہ میں نے انسان کی طبیعت کے اندر جلد بازی رکھی ہے، انسان جلد باز ہے، فٹافٹ انسان جو ہے اپنے پینتھرے بدلتا ہے، اپنی نوعیت کو بدلتا ہے، اپنے فیصلوں کو بدلتا ہے، اپنی بات کو بدلتا ہے، اپنے کاموں کو بدلتا ہے۔ غرض یہ کہ بنی اسرائیل جو تھے ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم اس کھانے کو کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کوئی سبزیاں ہوں، کوئی دالیں ہوں، کوئی پیاز ہو۔ اسی طرح قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اے نبی ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں جو ہے یہ جڑی بوٹیاں جو زمین سے اگتی ہیں جو دوسری قومیں کھاتی ہیں ہمیں وہ چاہیے، یہ تو آسمان سے کھا کھا کے ہم تھک گئے۔ تو نبی نے کہا کہ تمہیں اتنا زبردست کھانا ملتا ہے، تم جو ہے وہ جو اس سے کم درجے کا کھانا ہے، لہسن، پیاز، سبزیاں، ان کی طرف بھاگتے۔
غرض یہ کہ ان لوگوں کو پھر اللہ رب العزت نے ان کی طبیعت کے مطابق پھر ان کو بھی محنت مشقت پہ لگا دیا کہ جو ہے کھدائی کرو زمین کی، کھیتی کرو زمین کی، اور جو ہے پھر اگاؤ، پیاز بھی اگاؤ، لہسن بھی اگاؤ، اور سبزیاں بھی اگاؤ، اور پھل فروٹ بھی اگاؤ، جو تمہارا دل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اندر معدنیات رکھی ہیں، محنت کرتے رہو اور اگا کے کھاتے رہو۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے لوگ زمین کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور سبزیاں اگ رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ حالانکہ زمین کو پھاڑ کر جتنی مرضی کھدائی کر لی جائے، نہ تو گنے کے اندر آنے والی مٹھاس زمین سے نکلتی ہے، اور نہ ہی جو ہے ہنزل کے اندر آنے والی کڑواہٹ زمین کے اندر سے نکلتی، اور نہ ہی آم کا ذائقہ نکلتا ہے، اور نہ ہی امرود کا، نہ سیب کا۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے زمین کے اندر سے کیا نکلے، اس درخت کے اوپر لگے ہوئے پھلوں کے جو پھل ہیں، اس درخت کو چیر کر دیکھ لیا جائے تو کوئی ذائقہ نہیں، کوئی مٹھاس نہیں، کوئی نمکینیات نہیں، کوئی جو ہے کڑواہٹ نہیں، ہر قسم کی جو ہے ذائقے سے درخت خالی ہیں، لیکن وہی پھل ذائقے دار ہیں، مٹھاس اس کے اندر بری ہوئی ہے۔ اگر ہاتھوں سے ان پھلوں کو نچوڑا جائے تو پوری جو ہے پورا گلاس ان کے جوس سے بھر جاتا ہے۔ یہ کس نے رکھی ہے یہ چیزیں پھلوں کے اندر، یہ مٹھاس؟ یہ اللہ نے رکھی۔ ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، ذمہ دار تھا، اس کے جو ہے بڑے باغات تھے، انار کے باغ تھے اس کے۔ اس نے نوکروں چاکروں کو لگایا ہوا تھا کہ ان کی جو ہے آب بیاری کی جائے، اور اسی طرح جو باغ ہیں ان کو پانی دیا جائے، پھلوں کی اور پودوں کی جو ہے حفاظت کی جائے۔ جیسے آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو انار کے اور اسی طرح انگور کے خاص طور پر جو باغات ہوتے ہیں، ہر پھل کے بعد ان کی کچھ ٹانیاں کاٹنی پڑتی ہیں اور ان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح اس کے باغات تھے۔ بادشاہ، وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے باغات ہیں اور اس کے باغ کے جو انگور اور انار ہیں وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں، ان کے اندر جوس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی۔ بادشاہ جب اس کے باغ کے اندر آیا تو نوکر کو کہا کہ ایسا کرو، ایک گلاس انار کے جوس کا لے آؤ۔ ایک گلاس انار کے جوس کا لے آؤ۔ نوکر گیا، اس نے بغیر دیکھے بلے ایک انار توڑا، اس کو نچوڑا، پورا گلاس جو ہے جوس کا بھر گیا اور بادشاہ سلامت کو لا کر دے۔ اس نے پیا، دوسرا گلاس پھر منگوایا، تیسرا گلاس پھر منگوایا۔ اس نے جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ہر انار سے پورا گلاس جوس کا نکل رہا ہے، اتنی بڑی پیداوار اور اتنی زبردست پیداوار، اسی وقت بادشاہ کی نیت خراب ہو۔ بخاری شریف حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس کے اندر سب سے پہلی جو حدیث لکھی ہوئی ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب ہر مذہب مکتبہ فکر کے نزدیک بخاری شریف ہے۔ اس بخاری شریف کی پہلی جو حدیث ہے وہ حدیث کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ منہم ما نویٰ۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی نیت کے بقدر اللہ رب العزت فیصلے کرتے ہیں۔ اگر انسان کی اچھی نیت ہوگی اللہ اچھے فیصلے اتاریں گے، اگر انسان کی بری نیت ہوگی پھر اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلے بھی برے ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میری طرف سے میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب ہم اپنی نیتوں کو اور اپنے ارادوں کو کمزور بنا لیتے ہیں اور اپنے ارادوں کو کمزور بنا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شفا ڈاکٹر کی دوائی سے ملتی ہے، ہمیں شفا فلانی میڈیسن سے ملتی ہے، ہمیں شفا فلانا انجیکشن لگانے سے ملتی ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہی سب سے پہلا دھیان
ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ جا، میں نے بھی تیری شفا جو ہے انہی چیزوں کے اندر رکھ دی۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بھی بندہ بیمار ہو سب سے پہلا کام کیا کرے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنی بیماری والے حصے کے اوپر دم کرے۔ اور نمبر 2 کے اندر آتا ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو اپنی بیماری کا صدقہ دے، فقیر کو، مسکین کو اپنی بیماری کا صدقہ دے۔ اور نمبر 3 پر جا کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر دعائی بوٹی کرے۔ ہم بیمار ہوتے ہی سب سے پہلے ڈاکٹروں کی طرف، میڈیسن کی طرف، دوائیوں کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے 2 کام جو اصل کام ہے وہ آج ہم بھول چکے ہیں، نہ ہم دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور اسی طرح نہ جو ہے ہم اپنی بیماری کا صدقہ دیتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتے ہیں، دوائیوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر اب کہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو بھی پتہ نہیں کہ ہم کیا الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگتے ہیں، کیا سارے علاج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب اگر شفا ملی تو اللہ نہیں دینی، اب یہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے۔ بندہ پوچھے کہ پہلے کس کے رحم و کرم پہ تھا؟ یہ بیماری آئی کس کی طرف سے ہے؟ اب اس کو شفا ملنی کس کی طرف سے؟ تم جب سارے ہتھ کنڈے استعمال کر لیے، ساری جو ہے ویکسینیں استعمال کر لی، ساری دوائیں استعمال کر لی، اب کہہ رہے ہو کہ اب یہ اللہ کے رحم و کرم پہ ہے؟ یہی الفاظ بیماری آتے ہی کہے جاتے تو اللہ رب العزت بغیر دوائیوں کے، بغیر میڈیسن کے، بغیر انجیکشنوں کے اور بغیر ہسپتالوں کے چکر لگائے اللہ شفا دے دیتے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے جو کام ہیں وہ اس کی نیت کے اوپر ہیں، جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ملے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بادشاہ نے جب 3 گلاس انار کے جوسوں کے پی لیے، اس کے بعد اس نے کہا کہ اتنی بڑی پیداوار ہے، اس باغ کے اوپر تو ٹیکس لگانا چاہیے، اس باغ کے مالک کے اوپر بھی ٹیکس لگانا چاہیے، یہ تو کروڑوں کی کمائی کرتے ہوتے ہوں گے۔ اس نیت کے ذہن کے اندر آتے ہی، نیت خراب ہوتے ہی، جب 4تھا گلاس بادشاہ نے کہا کہ اب نوکر کو کہا کہ 1 گلاس اور لے کے آؤ، اب نوکر جس انار کو ہاتھ ڈالتا ہے وہ خشک نکلتا ہے، جس انار کو ہاتھ جو ہے ڈالتا ہے وہ سوکھا ہوا نکلتا ہے۔ 10 سے زیادہ انار اس نے توڑ لیے، 1 گلاس جوس کا نہیں بھرا، 1 گلاس جوس کا نہیں بھرا۔ تو ایسے اثرات بعض دفعہ نیت کے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا زمین کے اندر جتنی بھی پیداوار ہے، انار کے اندر جو جوس ہے اور اسی طرح پھلوں کے اندر جو مٹھاس ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت حالات کے تغیرات کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ سردی اب آ گئی، گرمی ختم ہو گئی، اب گرمی آ گئی، سردی ختم ہو گئی، اب رات کا اندھیرا چھٹ گیا، دن کا اجالا ہو گیا، اب رات کا جو ہے اندھیرا وہ چھا گیا، دن کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ سارے معاملات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یعلم مثاقیل الجبال، اللہ ایسی ذات ہے کوئی دنیا کے اندر سائنس ہے، کوئی دنیا کے اندر مشینری جو پہاڑوں کے وزنوں کو جان لے کہ اس پہاڑ کا کتنا وزن ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یعلم مثاقیل الجبال، کہ اللہ کا علم ایسا کامل علم ہے، اللہ جانتے ہیں اس پہاڑ کا کتنے ٹن وزن ہے۔ وعدد ورق الاشجار، دنیا کے اندر کوئی ہے ایسی طاقت کہ تو جو تمام دنیا کے درختوں کے پتوں کی تعداد کو جان سکے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو جتنے بھی دنیا کے اندر درخت ہیں، ہم لوگ تو دنیا کی طاقتوں تو درختوں کو نہیں گن سکتی، ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں تمام درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہوں، درختوں کی تعداد تو دور کی بات۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ریگستان کے اندر جتنی ریت ہے، ایک ایک ذرے کا مجھے علم ہے،
اور تمام ریت کے جو ہے مقدار کو، تعداد کو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اس صحرا کے اندر کتنے ذرات ریت ہیں۔ کلو نہیں، من نہیں، ٹن نہیں، اللہ ذرات کو جانتے ہیں کتنے ذرات ریت ہے اس صحرا کے اندر۔ اللہ کی ذات اتنی جو ہے کامل ذات ہے۔ اب اس ذات کے اوپر اپنا یقین بٹھائیں، جو بھی مشکل پیش آئے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اصل مسلمان کو سبق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات کے تغیرات اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ سردیاں آ رہی ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہیں، اللہ رب العزت نے سردی کو پیدا کیا ہے۔ اب ایک ہے سردی آنے کا، گرمی آنے کا ظاہری اسباب، سردی اور گرمی آنے کے ظاہری اسباب ہیں، اور نمبر 2 باطنی اسباب ہیں۔ ظاہری اسباب کیا ہیں؟ اب یہ زمین یہ گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، زمین ایک سیارہ ہے نا، جیسے ہمارا یہ ایک سیارہ ہے، اللہ نے لاکھوں سیارے پیدا کیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مفسران اکرام نے اس آیت کی تفسیر کے اندر جو ہے فرمایا ہے کہ جیسے یہ ایک دنیا ہے جو ہماری دنیا ہے، جس کو ایک بندہ چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو پوری دنیا نہیں پھر سکتا، اللہ رب العزت نے لاکھوں دنیا ایسے پیدا کی ہوئی ہیں۔ یہ ایک سیارہ ہے، اللہ رب العزت نے لاکھوں سیارے پیدا کیے ہوئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سردی آنے کا اور گرمی آنے کا ایک ظاہری اسباب ہے۔ ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ یہ زمین سورج کے ارد گرد، سورج کے آل دوالے گھوم رہی ہے۔ جب زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے، جب گھومتے گھومتے زمین سورج سے دور ہو جاتی ہے تو سردی آ جاتی ہے۔ یہ ایک ظاہری اسباب، اور ایک باطنی اسباب ہے سردی آنے کا اور گرمی آنے کا، حالات کے تغیرات کا ایک باطنی سبب ہے۔ باطنی سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب جنت کو پیدا کیا، اسی طرح جہنم کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو جہنم نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اکلا بعضهم بعضا، اے باری تعالی میرے اندر اتنی شدید گرمی ہے کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے۔ جہنم نے کیا کہا کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے تپش کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جیسے اللہ نے جہنم کے اندر گرمی رکھی ہے، آگ کو بنایا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب جہنم کو بھڑکایا، اتنا بھڑکایا کہ 1000 سال تک آگ جلتی رہی۔ وہ آگ جو سرخ تھی وہ آگ جو ہے سفید ہو گئی 1000 سال جلتی جلتی۔ اور حدیث پاک کے اندر پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو آج ہم جو دنیا کے اندر آگ جلاتے ہیں، ایندھن کیا ہوتا ہے؟ لکڑی ہوتی ہے، بھوسا ہوتا ہے، گاس ہوتا ہے، گیس ہوتی ہے، پٹرول ہوتا ہے، یہ ایک ایندھن ہے آگ کا۔ تو لیکن پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہے۔ پتھروں سے اللہ رب العزت نے جہنم کو بھڑکایا ہوا ہے۔ جب 1000 سال بھڑکایا تو آگ سفید ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال اس آگ کو بھڑکایا، وہ آگ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ جیسے اللہ نے گرم جہنم بنائی ہے، اسی طرح اللہ نے سرد جو ہے جہنم بھی بنائی ہے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنمی جب جہنم کے اندر جل جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ اب ہماری بس ہو، اور 50,000 سال فریاد کرتے رہیں گے۔ 50,000 سال کے بعد اللہ کہیں گے اچھا تم آگ سے تنگ آ گئے ہو، پھر اللہ ان کو اٹھائیں گے اور جو اللہ کی سرد جہنم ہے اللہ اس کے اندر پھینک دیں گے۔ اور اس قدر سرد جہنم ہے کہ انسان کی ہڈیوں کو وہ جو ہے جیسے سردی کے اندر فل جاڑے کے اندر جو ہے درخت جو ہے پڑک جاتے ہیں، کڑک جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی ہڈیاں اس جہنم کے اندر کڑک جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سردی اور گرمی آنے کے باطنی اسباب یہ ہیں کہ جہنم نے کہا اے باری تعالیٰ میرے بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے اپنی شدت کی وجہ سے، تو اللہ نے پھر جہنم کو 2 سانس لینے کا حکم دیا۔ جہنم کو
2 سانس لینے کا حکم دیا. جو گرم جہنم ہے جب وہ سال کے اندر 2 سانس جب وہ سانس لیتی ہے تو پھر دنیا کے اندر جو ہے گرمی کا موسم پھیل جاتا ہے. پھر ہوائیں چلتی ہیں، گرم لوئیں چلتی ہیں، ایسی لوئیں جو انسان کی جسم کو جھلسا دیتی ہیں اور جانوروں کے جسم کو جلا دیتی ہیں. اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو پھر جو سرد جہنم ہے وہ سانس لیتی ہے، اور پھر ایسی سردی آتی ہے کہ جو ہے پورے کے پورے علاقے برف کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، اور جو ہے انسانوں کی جسم سوکھنے لگتے ہیں، جلد سوکھنے لگتی ہے، معدے سوکھنے لگتے ہیں، اور جو ہے انسان جو ہے سردی سے بچنے کے لیے آگ کی تپش اختیار کرتا ہے. وہی آگ کہ جس کے اندر اور جس کے پاس گرمیوں میں 1 منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتے. تو یہ سردی اور گرمی آنے کے باطنی اسباب ہیں. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. آخری بات یہ کرنی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سردی کا موسم ہے وہ مسلمان کے سیزن کا موسم ہے. کیسے سیزن کا موسم ہے؟ کہ اللہ رب العزت دنوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور دنوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. تو اب کیوں کرتے ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن انسان کا سیزن، مسلمان کا سیزن کیسے ہے کہ مسلمان سردی کے موسم کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے. ہمارے نبی ہر جمعرات اور ہر سوار کو ساری زندگی روزے رکھتے رہے. آج ہم سمجھتے ہیں صرف رمضان شریف کے روزے رکھنے ہمارے اوپر فرض ہیں. فرمایا کہ الصوم لی واجزأ منی، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، سارے نیک اعمال کا ثواب میں فرشتوں کے ذریعے بندوں تک پہنچاتا ہوں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے اس کا ثواب میں قیامت والے دن اپنے بندوں کو خود اپنے ہاتھ سے عطا کروں گا. تو آج موسم ہے، سیزن ہے مسلمانوں کا. ویسے بھی ٹھنڈے دن ہیں، پیاس بھی نہیں لگتی. 10-12 گھنٹے کا یا 10 سے 12 گھنٹے کے درمیان دن ہو جاتا ہے. گرمیوں کے اندر تو 14-14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اور پھر راتیں لمبی ہو جاتی ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب سردی کا موسم آتا میرے دل کے اندر ایک غیر محسوس خوشی پیدا ہو جاتی تھی کہ راتوں کو عبادت کرنے کا موقع زیادہ ملے گا. 4-4 5-5 گھنٹے لمبی رات ہو جاتی. جیسے اب فجر کی نماز 6 بجے ہوتی ہے اور جو ہے عشاء 7:15 بجے ہو جاتی ہے. کتنی لمبی راتیں ہوں. تو یہ مسلمانوں کے سیزن کا دن ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے اسباب زیادہ ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا وقت زیادہ ملتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا. اشہد ان لا الہ الا اللہ